نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لاکھ سے بھی اوپر مخلوقات کو پیدا کیا، اور جس کے اندر اللہ نے انسان کو اچھی شکل و صورت، اچھے ادراک، فہم و ادراک کے ساتھ اس کو صلاحیت عطا فرمائی، اور بہترین شکل و صورت کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کے اوائلی مراحل اگر دیکھا جائے، شروعات دیکھی جائے، تو انسان ایک منی کے ناپاک قطرے کی پیدائش ہے، اور منی کے ایک قطرے سے لاکھوں کروڑوں اسپرم، اس کے اجزاء نکلتے ہیں، جس میں سے سارے کے سارے مر جاتے ہیں، اور 1-2 ہی باقی رہتے ہیں، جس سے کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جنم ہوتا ہے۔ وہ مادر رحم اس کو کیچ کر لیتی ہے، اور پھر انسان کا خون بننا چالو ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں سانس ڈالا جاتا ہے، اور پھر بند کوٹھڑی کے اندر آکسیجن اللہ رب العزت بچے کو پہنچاتا رہتا ہے، اور خوراک پہنچاتا رہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے، اس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں، اور بہت لمبا سبجیکٹ ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا یہ ایک ذریعہ اور ایک اسباب رکھا ہے۔ پھر انسان ناپاکی کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ، پہلے کچھ خون نکلتے ہیں، گندے مفاسد اس طریقے کے وہ چیزیں نکلتی ہیں، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خون سے ہی لپیٹا ہوا ہوتا ہے، غلاظتوں سے ہی لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو منی کا جو قطرہ تھا وہ بھی ناپاک تھا، اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دھونا پڑتا ہے۔ پھر بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی جو مرحلی کیفیت ہے، اس کے اسٹیجز ہیں، تو اس کے اندر بھی وہ گندگی نکلی۔ اور پھر کیا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور جوان بنتا ہے یا انسان بنتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر انسان کے اندر غلاظت تو بھری ہوئی ہے، پیشاب کی شکل کے اندر، لیٹرنگ کی شکل کے اندر، اس کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہے، اور ناپاکی، گندگی انسان کے اندر آلریڈی موجود ہے۔ پھر انسان گھمنڈ کیوں کرتا ہے، تکبر کیوں کرتا ہے، ابھیمان کیوں کرتا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا؟ ارے تیری مراحل تو دیکھ لے، تو کن اسٹیجوں سے گزرا ہے، کن مراحلوں سے گزرا ہے، تیری تو اوقات ہی یہی ہے۔ اور پھر کہہ رہا میں اتنا علم جانتا ہوں، میں اتنا نالج جانتا ہوں، میں اتنا انٹیلیجنس ہوں، میں اتنا بدھی جیوی ہوں، اتنا بہادر ہوں، اتنا اسکالر ہوں، اتنا رائٹر ہوں، اتنا وہ کر سکتا ہوں، بہادر ہوں۔ تو یہ انسان کے دعوے اور تکبر اور گھمنڈ کی کیفیت انسان کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جانوروں کو بھی کمالات دیے، صرف انسان کو نہیں۔ ایک ناپاک نجس العین کتا ہے، اس کے اندر بھی ایک حسی مادہ ایسا پایا جاتا ہے کہ اس کی حس جو ہے بڑی تیز ہے، یہاں تک کہ بھوکمپ کو محسوس کر لیتا ہے، زلزلے کو محسوس کر لیتا ہے کتا۔ ہاں، ایڈوانس۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسے آلات، کوئی انسٹرومنٹ یا کوئی مشینری پیدا نہیں ہوئی جو بھوکمپ کا پتہ لگا سکے، لیکن کتے کو 1 گھنٹہ پہلے محسوس ہو جاتا ہے کہ بھوکمپ آنے والا ہے۔ تو یہ حسی مادہ جو جانوروں کے اندر اللہ نے رکھا ہے، تو کسی کو کیا ملا، کسی کو کیا ملا، خیر یہ مقدر کی بات ہے۔ تو ہر جانور کے اندر ایک اپنی ایک اصلی کیفیت اس کے اندر موجود ہے، اور کوئی کمالات موجود ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات سے نوازا ہے بے شک۔ تو اس کا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کو یاد کریں جس نے ہم کو اتنے مراحل سے گزارا ہے۔ تو پھر انسان کا بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے، اس کا ایک کرتویہ بنتا ہے کہ میں رب کو یاد کروں۔ اور تخلیق کا مقصد اللہ نے بتا دیا قرآن کے اندر۔ پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ یہ کہ میری بندگی کرے گا۔ اور 2 ہی قومیں ہیں جو شریعت کی مکلف ہے، کل قیامت کے دن ان کو سوال ہوگا
کیا آپ نے اللہ کو یاد کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے احکام بجا لائے کہ نہیں لائے؟ ایک ایک سوال ہوگا انسان کو، ذرے ذرے کا سوال ہوگا قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا؟ ہم غافل گھوم رہے ہیں، ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے، خاک بن جائیں گے اور کوئی دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اور کوئی سوال جواب نہیں دینا ہے۔ نہیں دوستو، ہر انسان کی ایک ذمہ داری، ایک رسپانسبلٹی ہوگی زندگی کی۔ کہاں جوانی کھپایا، مال دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا، صحت دی تھی کہاں پہ لگایا، علم دیا تھا کیسے یوز کیا، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ اب ہم خدا کا خوف دل میں کیسے جمائیں؟ دل ایک نرم اور نازک اور حساس ایک ٹکڑا ہے جو انسان کی باڈی کے بیچوں بیچ رہتا ہے، اور دن میں یہ کئی لاکھوں بار دھڑکتا ہے، اور دل جو ہے ساری باڈی کو خون سپلائی کرتا ہے، اور اس کی کوئی نس اگر بلاک ہو جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہم کہتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے جو ایک ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے بدن کے اندر، اس کی پاکیزگی حاصل کیسے کی جائے گی؟ تطہیر قلب کیسے کیا جائے گا؟ دل کو پاکیزہ، پاک اور صاف اور کلین دا ہارٹ، پیوسفل دا ہارٹ کیسے بنایا جائے گا؟ اللہ کے ذکر سے بنایا جائے گا، اور سب سے بہترین ذکر تو ہے قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کو ذکر بتایا گیا اللہ رب العزت نے۔ سارا قرآن ذکر ہے، اور اس کی پریکٹیکل شکل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم پریکٹیکل ذکر کر کے بتاتے ہیں، تو نماز کے ذریعے سے بھی انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، کوئی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس سے دل کو تقویت ملتی ہے، دل کو سپورٹ ملتی ہے، اور پھر دل مضبوط بنتا ہے، خدا کے خوف کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور دل ہی سے سارے خیالات اٹھتے ہیں۔ دل ڈلیوری دیتا ہے دماغ کو، اور دماغ پھر کوئی ورڈکٹ ججمنٹ لیتا ہے۔ تو دل کو پاکیزہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے ذکر سے کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی حمد اور ثنا، اور پھر اللہ کی کبریائی کا انسان ذکر کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ بے شک پاک ذات اللہ کی ہے۔ انسان تو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے انسان تو بھرا ہوا ہے، شروع مراحل سے لے کر اینڈ تک انسان گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ پاک تو اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے میری بخشش فرما، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی، اور نہیں ہے کوئی طاقت نیک کام کرنے کی مگر اللہ کے پاس۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ تو بندہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ نیک کام کر سکتا، مگر جب اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ، یعنی آپ کا وشواس، آپ کا کانفیڈنس، آپ کا بلیف، آپ کا بھروسہ یہ ہو گیا کہ اللہ ہم کو کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہم کو کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین ہے ہمارا کام بنانے والا۔ تو دوستو، جب آپ اس طریقے کا ذکر کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بہترین تسبیح ہے گناہ کی بخشش کے لیے۔ ہر انسان پاپی ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان کرائمنل ہے، ہر انسان اپرادھی ہے، کیونکہ انسان سے تو گناہ سرزدی ہوتا ہے۔ کلکم خطاؤون وخیر الخطاء توابون، تم میں سے ہر انسان گنہگار ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اللہ کو تو توبہ پسند ہے دوست، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب آپ خطا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس کا ازالہ بھی تو ڈھونڈیں، اس کا حل بھی تو ڈھونڈیں، یا یوں کا یوں گناہ لے کے تم خدا کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے
کئی لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ اکرم المکرمین ہے، لیکن دوستو یہ مت بھولو کہ اللہ قاہر و جبار بھی تو ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایسی پکڑ کوئی انسان نہیں کر سکتا، ایسی پکڑ کوئی جنات نہیں کر سکتا، ایسی پکڑ تمہاری کوئی حکمراں نہیں کر سکتے، ایسی پکڑ تمہارا کوئی پرشاسن نہیں کر سکتا جیسی اللہ کی پکڑ ہے۔ تو دوستو اللہ کی پکڑ سے بھی تو ڈرو۔ ہاں، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تو غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ لک کے کر رہے ہو چھپ کے کر رہے ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو یہ ایک ایک جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر گھنٹوں ڈسکس کی جا سکتی ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، تو ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں۔ اس بھیڑ بھڑاکے والی دنیا کے اندر، اس گیدرنگ بھرے پبلک کے اندر، اس مجموعے کے اندر ہم تھوڑا سا وقت نکالیں اور اللہ کو یاد کریں۔ دوستو یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، دوائی ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ روحانی دوائی ضروری ہے، تاکہ تمہارا روح مضبوط ہو، تمہارا دل مضبوط ہو، تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف بیٹھے، ڈر بیٹھے کہ مرنا ہے، اندھیری کوٹڑی میں جانا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ آئیے ہم اور آپ یہ سوچیں، غور کریں اور اللہ کی بندگی اور اس کی فرمان برداری کے اندر اپنی زندگی کو اتار دیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔